بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین کرام، بیٹی کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اور کسی کو بیٹی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے بیٹی نہیں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو باندھ رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے یہاں کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بیٹی کی بہت فضیلت ہے، وہ اس لیے بھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بیٹی کو بہت منحوس سمجھا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کے 14ویں پارے کے اندر ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے لوگ بیٹی کو منحوس تصور کیا کرتے تھے، اور اگر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں سے چھپ چھپ کر کے رہتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اسلام آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا اور بیٹی کو بہت بڑا مقام دیا۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کے وقار کو بلند کیا ہے، اس کو بہت بڑی شان دی ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گھر کی رونق ہے، ماں کا سکون ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھائیوں کی لاڈلی ہوتی ہے اور اپنے کفالت اور پرورش کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک لڑکی کا، ایک بیٹی کا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 285 کے اندر، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 285 کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کے اس گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بچی پیدا ہوئی، 3 لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور اس کی ذمہ داری کو سنبھالی، تو قیامت کے دن یہ بچیاں، یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے ایک آڑ بن جائے گی اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 2 بیٹیاں بھی ہو تب بھی یہی فضیلت ہے، یعنی وہ 2 بیٹیاں اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گی اور جنت میں داخلہ کروائے گی۔ کسی نے یہ بھی پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے یہاں ایک ہی بیٹی ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایک بھی بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے یہاں ایک ہی بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو اچھی پرورش کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، اس کی شادی کرایا اچھی طریقے سے، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے گی اور جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ لیکن میرے بھائیوں،
پھر آج 1400 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے 1450 سال ہو گیا، پھر وہی زمانے جاہلیت والا دور شروع ہو گیا کہ آج بھی بہت سارے گاؤں کے اندر، بہت سارے شہروں کے اندر ایسے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراً ان کے ذہن میں وہی بات جاتی ہے کہ ہم یہ بیٹی کو کس طریقے سے پالیں گے، پوسیں گے، ان کا خرچہ کیسے ہوگا، ان کی شادی کیسے ہوگی، یہ سب اس کے ذہن میں باتیں آتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بہت منحوس تصور کرتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹ دی جاتی ہے، لیکن بیٹی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی خوشی نہیں مناتا۔ حالانکہ قرآن کے اندر، قرآن کے 25ویں پارے کے اندر بھی اور اسی طریقے سے قرآن کے 14 پارے کے اندر بھی، ان دونوں پاروں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا یعنی بچی کا نام لیا ہے، سمجھ رہے وہ، اور اسی طریقے سے 14ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ہی پہلے ذکر کیا۔ اس سے علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی کیا ہے، گھر کے لیے رحمت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے کو جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنی چاہیے، ان کو منحوس تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے عطیہ ہے، رحمت بن کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔